آگے اس نشست میں آپ کے سوال سے متعلق تمام باتیں بیان کرنے والا ہوں کہ یہ سوال صرف آپ کا نہیں ہے، یہ سوال پورے ملک کا ہے اور پورے ملک میں گونج رہا ہے، بلکہ ماں بہنوں کے درمیان تو زیادہ طواف کرتا ہے، ماں بہنوں کے بیچ زیادہ گردش کرتا ہے۔ آپ کا سوال یہی تھا نا کہ رات کے وقت ناخن کاٹنے سے غربتیں آتی ہیں، غریبی آتی ہے، کمائی ختم ہو جاتا ہے، رزق کی تنگی آتی ہے۔ آپ کا سوال یہی تھا نا کہ رات کے وقت جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، رات میں جھاڑو لگانے سے نحوست پھیلتی ہے۔ آپ کا سوال یہی تھا نا کہ رات کے وقت میں مغرب سے چند لمحہ پہلے گھر میں ضرور چراغاں کر دینا چاہیے، گھر کو روشن کر دینا چاہیے، لائٹ بلب وغیرہ جلا دینا چاہیے۔ آپ کا سوال یہی تھا نا کہ پہنے ہوئے کپڑے کو سینے سے غربت آتی ہے۔ آپ کا سوال یہی تھا کہ ٹوٹے ہوئے آئینہ میں چہرہ دیکھنے سے غربت آتی ہے، رات میں کنگھا کرنے سے غربت آتی ہے۔ تو میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں، کچھ بات کرنے کی ہے اور کچھ بات نہ کرنے کی ہے، کچھ بات دین ہے اور کچھ بات غیر دین ہے، کچھ بات شریعت ہے، کچھ بات غیر شریعت ہے، جو ہمارے اندر رائج ہو گئی ہے، جو ہم میں پیوست ہو گئی ہے، جسے ہم دین سمجھ بیٹھے، جسے ہم شریعت سمجھ بیٹھے، جسے ہم احکام سمجھ بیٹھے، جسے ہم قانون اسلام سمجھ بیٹھے۔ اپنا کنفیوژن دور کیجیے، غور سے سنیے، اپنا شک و شبہ دور کیجیے، غور سے سنیے، دل کے کان سے سنیے اور اس پر عمل بھی کیجیے۔ اپنے گھروں میں بتلائیے، ماں اور بہنوں بیٹیوں کو بتلائیے، اپنے ملنے جلنے والوں سے بتلائیے کہ ناخن رات میں کاٹنے سے نحوست نہیں آتی، بے برکتی نہیں آتی، گناہ نہیں ملتا، ہم کوئی جرم نہیں کرتے۔ جس وقت آپ کو فرصت ملے اس وقت آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں، وہ صبح ہو، شام ہو، رات ہو، دن ہو، دوپہر ہو، بیرہٹ ہو، جب آپ کو جی چاہے ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ یہ تو شریعت کی بات ہے۔ ناخن کاٹنا کیسے ہے؟ ناخن انگشت شہادت سے کاٹنا ہے۔ یہاں سے شروع کرنا ہے، دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے شروع کرنا ہے، 4 انگلی کاٹ کر 5 انگلی یہ کاٹ دینی ہے۔ یہاں اس انگلی سے شروع کریں گے، کاٹتے ہوئے اس ابہام پر آ جائیں گے، انگوٹھے پر آ جائیں گے۔ اس انگوٹھے کو کاٹنے کے بعد دائیں ہاتھ کا انگوٹھا کاٹیں گے۔ ایسا ادباً لکھا ہے، یہ ادب ہے ناخن کاٹنے کا۔ حاضرین، اس لیے اب کبھی بھی ناخن کاٹیں، غربت نہیں آنے والی۔ غربت کب آئے گی؟ غریبی کب آئے گی؟ تنگ دستی کب آئے گی؟ مال میں کمائی کب نہیں ہوگی؟ کمائی میں کمائی کب نہیں ہوگی؟ وہ ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ وقت رہا تو ضرور بتلاؤں گا کہ غربت کیسے آتی ہے، رزق میں فراخی کیسے آتی ہے، حلال رزق اللہ اوساط کے ساتھ کب عطا کرتا ہے۔ آپ کا ایک سوال حل ہوا۔ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ رات میں جھاڑو لگانے سے نحوست آتی ہے، رات میں جھاڑو لگانے سے نحوست نہیں آتی۔ یہ آپ ازبر یاد کر لیں، ماں بہنیں جھاڑو نہیں لگانے دیتی ہیں، نہ لگاتی ہیں، اور اگر لگا بھی لیتی ہیں تو جو کچرا ہے، جو کوڑا کرکٹ ہے، جو گرد و غبار ہے، جو فاضل چیزیں ہیں، اس کو باہر نہیں پھینکنے دیتی۔
کہ برکت چلا جائے گا گھر کا، کمائی چلی جائے گی گھر کی، دولت چلا جائے گا گھر کا۔ میری ماں بہنوں سے اپیل ہے کہ آپ کو جب ضرورت محسوس ہو اس وقت جھاڑو لگائیں۔ مثلا آپ کے گھر میں کوئی کام کاج چل رہا ہے اور آپ کا گھر بارآمدہ صحن بالکل گندا ہے، بڑا گندا ہے، آپ اس کو اسی حالت میں نہ چھوڑیں بلکہ جھاڑو لگائیں، صاف ستھرا کر کے پھر آرام کریں۔ گندے میں آرام کرنا یہ مذہب اسلام کی تہذیب نہیں ہے۔ جب ضرورت ہو جھاڑو لگانے کی کسی بھی وقت آپ لگا سکتے ہیں، کوئی ٹائم متعین نہیں ہے۔ ہاں، صبح کے وقت میں لگانے سے بہتر اور اس لیے ہے کہ انسان اپنے آپ کو چست اور اپنے آپ کو ایک کام پر لگا ہوا پاتا ہے۔ مثلا دکان کے آگے جھاڑو لگانا، کاروبار جہاں پر تجارت کے سامان رکھے وہاں پر جھاڑو لگانا، گھر بار میں جھاڑو لگانا، جھاڑو لگا کر صاف ستھرا کر کے پھر اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، تو یہ بہتر ہے۔ لیکن رات میں جھاڑو لگانا منع ہرگز نہیں ہے، نحوست ہرگز نہیں ہے، بے برکتی کی سبب ہرگز نہیں ہے، رزق کی تنگی کا سبب ہرگز نہیں ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کچڑا، جو کوڑا کرکٹ جمع ہوا اس کو باہر پھینکنے سے بھی منع کرتے ہیں، کچھ لوگ گھر میں رکھنے سے بھی منع کرتے ہیں کہ کچڑا گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، اس کو باہر پھینکو، تنگی ہے۔ ارے بھائی، کچڑا پھینکنے کی جگہ شہر میں رہتے بہت دور ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر پھینک سکے، کوئی ایسا انتظام نہیں ہے تو گھر میں رکھ سکتے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ مذہب اسلام تو الدین یسر ہے، دین بڑا سہل، بڑا آسان ہے۔ ہم اگر اس کو سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اگر ہم دین کو سمجھ پاتے ہیں تو دین بڑا ہی آسان ہے۔ ایسے ہی ایک صاحب کا سوال یہ تھا، جناب اشرف صاحب کا، کہ مغرب کی اذان سے چند منٹ قبل یا بعد لائٹ کا گھر میں جلانا ضروری ہے، چراغاں کرنا ضروری ہے، نہیں تو اس گھر کے اندر شیاطین کا قبضہ ہو جاتا ہے، جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، اصل بات یہ ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے، ہماری کنفیوژن دور نہیں ہو پا رہی۔ حدیث کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ مغرب کے بعد، مغرب کے وقت شیطان جنات زمین پر پھیل جاتے ہیں، ہر طرف شیطان جنات پھیل جاتے ہیں، یہ بات حدیث کے اندر مذکور ہے۔ اس لیے آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بچوں کو گھر میں رکھنے کی تاکید فرماتے تھے، آپ حکم فرماتے تھے کہ اپنے بچوں کو مغرب کے بعد گھر سے باہر مت بھیجو، اپنے بچوں کو، جو چھوٹا بچہ ہے اس کو گھر سے باہر مت گھماؤ، اس کو اکیلے میں چھت کے اوپر مت چھوڑو بعد نماز مغرب۔ اس وقت شیطان کا نزول ہوتا ہے، جنات اترتا ہے، پھیلتا ہے زمین پر، یہ بات تو حقیقتاً ہے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر گھر میں چراغ نہیں جلے گا اور روشن نہیں ہوگا، بلب نہیں جلے گا، لائٹ نہیں جلے گی تو گھر میں جنات کا بسیرا ہو جائے گا، شیاطین کا بسیرا ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں۔ حاضرین گرامی، اس لیے آپ میری بات کو سنجیدگی سے سنیں اور دل کے ڈائری پر نوٹ کریں کہ ٹوٹا ہوا آئینہ دیکھنے سے غربت آتی ہے۔ ارے ٹوٹا ہوا آئینہ استعمال کر رہا، اس سے تو غریبی آتی ہے، اس سے بے برکتی آتی ہے، اس سے رزق میں تنگی آتی ہے، ایسا ہرگز نہیں، کسی حدیث میں مذکور نہیں۔ ٹوٹا ہوا برتن کے استعمال پر منع ہے، ممانعت ہے، روک لگائی ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس برتن، وہ پیالہ، وہ گلاس جس سے آپ پانی نوش کرتے ہیں، پلیٹ مقصود نہیں ہے، دیگچی مقصود نہیں ہے،
نہ کوئی ایسا برتن مقصود ہے، بلکہ وہ ایسا پیالہ جس سے آپ پانی نوش کرتے ہیں وہ ٹوٹا ہوا نہ ہو، چونکہ وہ آپ کے ہونٹ سے لگے گا اور آپ کے ہونٹ کو خراش لگ سکتا ہے، تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس لیے ٹوٹا ہوا گلاس پیالہ کے استعمال پر ممانعت ہے، ٹوٹا ہوا آئینہ کے استعمال پر ممانعت نہیں ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کا سوال یہ بھی رہتا ہے کہ رات کے وقت میں آئینہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں آج ذرا شہروں کا مشاہدہ کیجیے، نائی حضرات، بال کاٹنے والے، ان کے یہاں رات میں ہی بھیڑ ہوتی ہے، دن میں تو لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، اپنے کام دھندے میں لگے رہتے ہیں، جب فرصت ہوتا ہے جاتے ہیں سیلون میں بال کٹاتے ہیں۔ آگے بھی شیشہ ہوتا ہے اور پیچھے بھی شیشہ ہوتا ہے، آگے بھی دکھ رہا ہوتا ہے پیچھے بھی دکھ رہا ہوتا ہے، انہیں کیا کہیں گے؟ کچھ لوگوں کا سوال یہ بھی رہتا ہے کہ جب تک بچے کو مکمل دانت نہ آ جائے اس وقت تک آئینہ نہیں دکھانا چاہیے۔ آئینہ دکھا دینے سے بچے کو دانت نہیں آتا، وہ تتلا ہی رہ جاتا ہے۔ معاف کیجئے گا، میری بات ذرا سخت ہو سکتی ہے، لیکن یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ ہم نے شریعت کو سمجھا ہی کب؟ ہم نے دین کو سمجھا ہی کب؟ میں کہتا ہوں ایک بار نہیں، 1000 بار آپ اپنے بچوں کو آئینہ دکھائیے۔ آئینے میں وہ کون سی صفت ہے، آئینے میں وہ کون سی طاقت ہے کہ بچے کے دانت کو روک دے؟ وہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ ذرا کبھی کبھی اپنے دماغ پر بھی زور دیا کیجیے۔ ابھی ایک خاتون جھڑانے کے لیے، پھونکوانے کے لیے بچے کو لے کر آئی، تو ہاتھ میں کجروٹی لے کر آئی، جس میں کاجل وغیرہ ہوتا ہے نا، وہ لے کر آئی۔ میں دیکھ کے بہت تعجب میں پڑ گیا کہ بھائی کہ بچے کو لائی تو سمجھ میں آیا کہ جھڑانے کے لیے، پھکانے کے لیے لائی ہو، یہ کجروٹی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہنے لگی کہ امی بول رہی تھی کہ کجروٹی ساتھ لے جاؤ گی نا، کاجل کا جو برتن ہے، سامان ہے، تو بچے کو نظر نہیں لگے گی۔ کجروٹی کے اندر، اس کاجل کے اندر وہ کون سی صفت ہے، کون سی طاقت ہے جو بچے کو نظر لگنے سے محفوظ کر دے گا، بچے کو بچا دے گا؟ یہ ہمارا نظریہ سراسر غلط ہے۔ بعض خاتون اپنے بچے کے ماتھے پر ٹکا جڑ دے گی کہ نظر بد سے محفوظ رہے گا، بعض گال میں ٹکا لگا دے گی کہ نظر بد سے محفوظ رہے گا، اور بعض اب تو یہ دیکھنے کو ملا کہ بعض تلوا میں ٹکا لگا دیتی ہے۔ ارے بھائی، زمانہ اتنا عروج کو ہو گیا، اتنا ڈیجیٹل انڈیا ہو گیا، ہر چیز ترقی کا زمانہ ہے، اور آپ کی سوچ کاجل میں وہ کون سی صفت ہے جو آپ کے بچے کو نظر بد سے بچا دے؟ یہ سب وہ باتیں شمار کرا رہا ہوں جو معاشرے میں بالخصوص ہماری ماں اور بہنوں میں ہر وقت طواف میں ہے، ہر وقت گردش میں ہے۔ ایسے ہی ایک صاحب میرے بچے کی پیدائش پر مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کا بیٹا تترا ہوا ہے، مطلب 3 بیٹی کے بعد آپ کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہوئی۔ جب بیٹا تترا ہو تو ادرک، گڑ اور املی بانٹا جاتا ہے پوری بستی کے اندر، اور نہیں پوری بستی میں تو کم سے کم محلہ میں، کم سے کم اپنے پاس پڑوس میں بانٹ دیجئے، تاکہ آپ کا بچہ محفوظ رہے گا، آپ کے بچے کا صحت رہے گا، آپ کے بچے کی تندرستی رہے گی۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس گڑ کے اندر، ادرک کے اندر، املی کے اندر وہ کون سی طاقت ہے؟ ادرک، املی اور گڑ میں وہ کوئی صفت نہیں۔ ہم ایمان والے ہیں۔ ایک بات آپ سے شیئر کروں گا جس کو آپ ضرور سنتے جائیے۔ میں آپ سے اپیل کروں گا کہ میری آخری بات
جو میں عرض کرنی ہے، جو میرے نزدیک بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اس کو آپ ضرور سماعت کریں گے اور اس پر ضرور عمل کریں گے۔ حاضرین، ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ گھروں میں مکڑی کے جالے سے بے برکتی آتی ہے، مکڑی کے جالے سے بے بنیاد رزق تنگ ہو جاتی ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے، لوگ اکثر بیمار پڑا کرتے ہیں۔ آج اپنا کنفیوژن دور کیجئے، میں ایک ایک کر کے شمار کرا رہا ہوں جو عوام الناس میں پھیلی ہوئی بیماری ہے، جو آپ کے ایمان کو ٹھیس پہنچا رہا ہے، جو آپ کے اعمال کو ٹھیس پہنچا رہا ہے، جو آپ کے عقیدے کو ٹھیس پہنچا رہا ہے۔ مکڑی کے جالوں میں اتنا کمزور ہوتا ہے کہ کوئی بڑی چیز وہ سہ نہیں سکتا، وہ طاقت اس کے اندر نہیں ہے، اتنا کمزور مکڑی کا جالا ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارے رزق کو روکنے میں، ہمیں تنگ دست کرنے میں طاقتور ہو جاتا ہے۔ دیکھیے بات سمجھیے یوں کہ مذہب اسلام پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ یہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ گھر میں صفائی ہو، پاکیزگی ہو، ستھرائی ہو، مکڑی کا جالا نہ ہو۔ یہ پاکیزگی کے اعتبار سے ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ اگر جالا ہو جائے گا، جالا رہے گا تو رزق تنگ ہو جائے گا، اس اعتبار سے نہیں۔ مذہب اسلام الطہور نصف الایمان کہتا ہے کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے، تو اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو، اپنے رہنے کی جگہ کو بھی پاک و صاف رکھا جائے۔ اس اعتبار سے مکڑی کے جالے کو صاف کرنا چاہیے، نہ کہ یہ سمجھ کر کہ مکڑی کا جالا لگ گیا تب سے ہم تنگ دست ہو گئے، تب سے ہم مجبور ہو گئے، تب سے ہم مفلس ہو گئے، تب سے ہم غریب ہو گئے۔ یہ آپ کی سوچ نہایت ہی گھناؤنی سوچ۔ نظر الاسلام صاحب کا سوال یہ تھا کہ گھر میں چھپکلیاں رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ گھر میں چھپکلی گرگٹی سے رہنے کا کیا سبب ہے؟ اس کو کیسے باہر نکالا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی اس کو باہر، آپ اپنے گھر سے مکھی کو باہر کر دیجئے، آپ کے چھپکلی بھی باہر ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگے کہ مکھی کو باہر کرنا تو اسمبھو ہے، سمبھو ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، لا محال ہے۔ میں نے کہا کہ چھپکلی بھی ایسی چیز ہے، چھپکلی کو بھی وہ کب کہاں پیدا ہو اس کا کون ٹھکانہ لگایا ہے، کس نے اس کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ چھپکلی کے ذریعہ جادو کرتے ہیں، چونکہ وہ ہر وقت گھر میں رہتا ہے اور وہ ہر وقت سر کے اوپر ناچتے رہتا ہے، اس لیے لوگ چھپکلی پر جادو کر کے بھیجتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مسجد میں بھی چھپکلی ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتلائیے کہ چھپکلی کو مارنا چاہیے کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں مارنا چاہیے، آپ مار سکتے ہیں، اور پہلی بار میں مار دیتے ہیں گرگٹ کو، اللہ بہت زیادہ اجر عطا کرے گا، پورا اجر عطا کرے گا، اور دوسری مرتبہ مارتے ہیں تو اس سے کم اجر عطا کرے گا، اور تیسری مرتبہ مارتے ہیں تو اس سے کم اجر عطا کرے گا۔ چھپکلی کو مارنا چاہیے، موذی جانور ہے، یہ پیشاب پخانہ کر دیتا ہے۔ جس کھانے میں پیشاب پخانہ کر دے، اس کھانے کو اگر انسان کھا لے لا علم میں، الٹیاں لگ جائیں گی، اور اتنی الٹیاں ہوتی ہیں کہ پھر اس کو ہسپتال تک ایڈمٹ کرانا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ موذی جانور میں شمار کیا گیا ہے، اس کو مار دینا چاہیے۔ اس پر اللہ کے نبی نے اجر کا وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کو اجر ملے گا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں جس سے رزق میں کوئی کمی نہیں آتی، تمام باتیں وہ ہیں جس سے رزق کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔
رزق میں کوئی فرق ہرگز نہیں پڑتا، آپ کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے بچوں کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، پاک و صاف رہنا چاہیے، اپنے گھر کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ رزق کی فراوانی کب اور کیسے ملتی ہے؟ اعمال حسنہ پر اللہ رزق عطا کرتا ہے، اعمال سیئہ پر، اعمال بد پر آپ کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اعمال صالحہ پر اللہ آپ کی آپ کو صحت عطا کرتا ہے، آپ کی عمر میں برکت عطا کرتا ہے، اور اعمال بد پر اللہ آپ کو تنگ دست بھی کرتا ہے اور آپ کے رزق کو تنگ بھی کرتا ہے۔ اور ہم سب کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ، جس وقت لا ہم نے کہہ دیا، نہیں ہے کوئی شے، کوئی چیز الہ اللہ کے علاوہ، معبود الا اللہ مگر تو ہی، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں اللہ کے علاوہ جو ہمیں نفع پہنچا دے اور نقصان پہنچا دے۔ نفع پہنچانے والی بھی ذات اللہ ہے اور نقصان پہنچانے والی بھی ذات اللہ ہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، ذرہ برابر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا آپ کو، اس لیے اپنا ایمان مضبوط رکھیے، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے علاوہ۔ اب جب ہم کہہ دیتے ہیں عبادت کے لائق اللہ ہے، جب لا کا استعمال کر لیا تو ہر چیز کی نفی ہو گئی، ہر چیز کی نفی ہو گئی، وہ اس بات سے ہو یا نفی سے ہو، منفی سے ہو، ہر چیز کی نفی ہو گئی۔ نہ کوئی آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اللہ کے بغیر، اور نہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے اللہ کے بغیر۔ یہ مسئلہ تو مشہور ہے کہ ایک پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ کے حکم سے۔ پھر یہ جو بیماریاں شمار کرائی ہے وہ کیوں آ جاتی ہے ہمارے ذہن میں؟ وہ بیماریاں ہمارے ذہن میں کیوں آ جاتی ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح دین عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کا طریقہ عطا فرمائے۔